باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو بحث اپنے عزیز بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتاب امثلہ سے وہ فعل امر کے بارے میں ہے۔ فعل امر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لغوی دستور دینا، حکم دینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کام کے انجام دینے کو طلب کرنا۔ فعل امر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے امر بصیغہ اور دوسری جو ہے امر غیب ہوتی ہے۔ امر بصیغہ کو امر بصیغہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود شکل دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے، جیسے اضرب، انصر، اقتل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ امر غائب ہے۔ امر غائب اس لیے کہ خود شکل دلالت نہیں کرتی کہ یہ فعل امر ہے، بلکہ لام امر لگاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے فعل امر۔ لہذا جو ہیں دو قسمیں امر کی بنتی ہیں، ایک امر بصیغہ ہے اور دوسرا جو ہے امر غائب ہے آقا جان، ٹھیک ہے۔ اب عرض خدمت ہے کہ فعل امر کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 صیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں، 6 صیغے مخاطب کے ہیں اور 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ 6 صیغے جو غائب کے ہیں 3 مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہیں، جو مخاطب کے ہیں 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، اور 2 صیغے جو ہیں متکلم کے ہیں۔ اب وہ 6 صیغے جو غائب کے ہیں وہ کیا ہیں آقا جان؟ لے یضرب، لے یضربا، لے یضربو، مذکر کے 3 ہو گئے، مؤنث کے جی لے تضرب، لے تضربا، لے یضربنا، 3 مؤنث کے ہو گئے جی۔ اب مخاطب کے جی، ٹھیک ہے، مخاطب کے جو مطلب ہے امر ہے کہ 6 صیغے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، وہ کیا ہوں گے جی؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اور متکلم کے لے اضرب، لے نضرب۔ تو یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ غیب کے 6 صیغوں میں لام داخل ہوتی ہے اور متکلم کے 2 صیغوں میں لام داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا جان امر کے صیغے، معنی بھی ان کا میں ابھی آپ کی خدمت میں نہ کروں گا۔ اس کے بعد جو دوسری آج کی بحث ہے ہماری وہ ہے فعل نہی کے بارے میں۔ فعل نہی کے بھی نا 14 صیغے ہیں، 6 صیغے غیب کے ہیں، 6 صیغے مخاطب کے ہیں، 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ وہ 6 صیغے جو غیب کے ہیں 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ مخاطب کے 6 صیغے جو ہیں 3 مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 آپ جانتے ہیں متکلم کے ہیں۔ تو کتنے ہو گئے؟ 6 غیب کے، 6 مخاطب کے، 12 اور 2 14 صیغے ہیں نہیں کے بھی۔ میں آپ کی خدمت میں ان کے صیغوں کی گردان کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، 3 مذکر کے، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، یہ 3 ہو گئے جناب مؤنث کے۔ اب مخاطب کے شروع کریں جی، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، یہ 3 ہو گئے جی مذکر مخاطب کے۔ اب 3 مؤنث مخاطبہ کے، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، یہ 3 مؤنث کے، 2 متکلم کے جی، لا اضرب، لا نضرب۔ ان کا معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ساتھ ساتھ کتاب سے، اور پھر اگلی بحث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے کیا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ ذرا دھیان دے لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر کے لیے 14 صیغے ہیں، ان میں سے 6 غیب کے لیے، 6 مخاطب کے لیے اور 2 متکلم کے لیے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے نا کہ مثلا جو غیب ہو، مخاطب جو حاضر ہو،
متکلم بولنے والا، تکلم کرنے والا۔ غیب کے 6 سیغوں میں سے مذکر کے لیے 3 سیغے یہ ہیں۔ غیب کے 6 سیغوں میں سے مذکر کے لیے 3 سیغے یہ ہیں۔ لے یضرب، لے یضربا، لے یضربو، لے یضرب معنی کیا ہے؟ وہ ایک مرد مارے، وہ ایک مرد مارے۔ لے یضربا، وہ 2 مرد ماریں۔ لے یضربو، وہ سب مرد ماریں۔ جب کہ مؤنث کے لیے 3 صیغے اس طرح ہیں۔ لے تضرب، وہ ایک عورت مارے۔ لے تضربا، وہ 2 عورتیں ماریں۔ لے یضربنا، وہ سب عورتیں ماریں۔ مخاطب کے لیے 6 صیغوں میں سے 3 مذکر کے لیے ہیں، جبکہ 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے 3 صیغے یہ ہیں۔ اضرب، تو ایک مرد مار۔ اضربا، تم 2 مرد مارو۔ اضربو، تم سب مرد مارو۔ جبکہ مؤنث کے لیے 3 صیغے اس طرح ہیں۔ اضربی، تو ایک عورت مار۔ اضربا، تم 2 عورتیں مارو۔ اضربنا، تم سب عورتیں مارو۔ خود متکلم کے لیے 2 صیغے اس طرح ہیں۔ لے اضرب، لے نضرب۔ لے اضرب، میں ایک مرد یا ایک عورت ماروں۔ لے نضرب، ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ماریں۔ یہ جناب تھے فعل امر کے 14 صیغے۔ نہیں کے بھی 14 صیغے ہیں، جن میں سے 6 غیب کے لیے، 6 مخاطب کے لیے اور 2 متکلم کے لیے ہیں۔ غیب کے 6 صیغوں میں سے 3 مذکر کے لیے، جبکہ 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے لیے 3 صیغے یہ ہیں۔ لا یضرب، وہ ایک مرد نہ مارے۔ لا یضرب، وہ ایک مرد نہ مارے۔ لا یضربا، وہ 2 مرد نہ ماریں۔ لا یضربو، وہ سب مرد نہ ماریں۔ مؤنث کے لیے 3 صیغے یہ ہیں۔ لا تضرب، وہ ایک عورت نہ مارے۔ لا تضربا، وہ 2 عورتیں نہ ماریں۔ لا یضربنا، وہ سب عورتیں نہ ماریں۔ ٹھیک ہے، اب مخاطب کے جی جو 6 صیغے مخاطب کے لیے ہیں، ان میں سے بھی 3 مذکر کے لیے ہیں، جبکہ 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے لیے 3 صیغے یہ ہیں۔ لا تضرب، تو ایک مرد نہ مار۔ لا تضرب، تو ایک مرد نہ مار۔ لا تضربا، تم 2 مرد نہ مارو۔ لا تضربو، تم سب مرد نہ مارو۔ مؤنث کے لیے 3 صیغے اس طرح ہیں۔ لا تضربی، تو ایک عورت نہ مار۔ لا تضربا، تم 2 عورتیں نہ مارو۔ لا تضربنا، تم سب عورتیں نہ مارو۔ متکلم کی اپنی ذات سے حکایت کے 2 صیغے یہ ہیں۔ لا اضرب، میں ایک یا ایک مرد یا ایک عورت نہ ماروں۔ لا نضرب، ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں نہ ماریں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو لا ہے نا، لا نہیں کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کسی فعل کے ترک کو نا طلب کرنا۔ نہیں کا معنی یہ ہوتا ہے فعل کے ترک کو طلب کرنا۔ تو یہ جو لا نہیں ہے، جب یہ آتا ہے نا تو یہ مضارع کو کیا دیتا ہے آقا جان؟ جزم دیتا ہے آخر میں۔ ٹھیک ہے، مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ جو مطلب ہے 5 صیغے ہیں نا، یضربو، پھر آگے جناب علی تضربو مؤنث کا، پھر تضربو مخاطب کا صیغہ، پھر آگے اضربو نضربو، ان کے آخر میں آ جاتی ہے جزم، جیسا آپ نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، 7 صیغے جو ہیں نا، 7 صیغے مطلب ہے
ان کے آخر میں وہ جو نون اعرابی ہے یعنی رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون، اس کو یہ لا جزم کے وقت نون اعرابی گر جاتی ہے، اور چھٹا صیغہ جو ہے جمع مؤنث غیبہ کا اس میں، اور 12واں صیغہ جو جمع مؤنث مخاطبہ کا ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ نون اعرابی نہیں ہوتی ہے، وہ نون اس کی اپنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، مزید آگے تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد آگا جان بحث ہماری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے جہد کے بارے میں، کہ جو جہد ہے اس کے کتنے صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اس بحث کو ایک دوسرے مختصر جلسے میں عرض کر دوں گا، اس کو اتنی جگہ ہی پہ رکھتے ہیں۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔